بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالی نے بچیوں کو ایک عجیب تعلق اپنے والدین کے ساتھ نصیب کیا۔ جس وقت بچیاں پیدا ہوتی ہیں، سراپا رحمت، سراپا برکت سمجھ کر گھروں میں خوشیاں چھا جاتی ہیں۔ ان خوشیوں میں تمام اہل خانہ شریک ہو کر جشن منانے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں بچی پیدا ہوئی، ہمارے گھر میں فلاں بچی پیدا ہوئی۔ ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس بچی کے لیے ذہن میں بات ڈالتے ہیں یہ نام رکھا کرو۔ وہ نام کے ذریعے سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے۔ نام رکھتے وقت معنی دیکھ کر اور اس نام والوں کے صفات دیکھ کر، اس نام والوں کا کردار دیکھ کر، ان نام والوں کے اخلاق دیکھ کر، ان نام والوں کی تمام طرح کی زندگی دیکھ کر نام رکھتے ہوئے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، یہ نام نہیں بلکہ یہ دعا ہے۔ جب بھی میں میری بچی کو فاطمہ کہہ کر پکاروں، یا اللہ حضرت فاطمہ کے صفات اس کے اندر منتقل فرما دے۔ جب میری بچی کو میں زینب کر کے پکاروں، یا اللہ حضرت زینب کے صفات اس کے اندر منتقل فرما دے۔ یا اللہ جب میں میری بچی کو ام سلمہ کہہ کر پکاروں، یا اللہ میرے بچی کے اندر حضرت ام سلمہ کے صفات منتقل فرما دے۔ یا اللہ جب میں عائشہ کہہ کر پکاروں، خدیجہ کہہ کر پکاروں، یا اللہ جب بھی میں امہات المومنین کا نام لوں، جب بھی میں صحابیات کا نام لوں، جب بھی میں اس کا نام لیا کروں، یا اللہ اس نام کو صرف نام نہ بنا بلکہ نام کو دعا بنا دے۔ یہی ایک عزائم کے ساتھ، یہی ایک نیت کے ساتھ، یہی ایک محبت کے ساتھ، یہی ایک تعلق کے ساتھ، یہی ایک امید کے ساتھ ہر ایک کا نام رکھا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہم نے اپنے نام کو عزت دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے نام کی قدر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے نام کا احترام کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے نام کے بارے میں ذرا سوچا ہے؟ اتنا بڑا نام ہمیں رکھا گیا، ہمارا کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم اب بچے نہیں رہے۔ ایک زمانہ تھا چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ان کھلونے کے ذریعے سے دل کو بہلا دیا جاتا تھا۔ ذرا بچے بڑے ہوئے تو اس وقت میں ان کو چاکلیٹ کی ضرورت پڑتی تھی، کہیں نہ کہیں سے لا کر چاکلیٹ مہیا کر دیا جاتا تھا، ان کا رونا بند ہو جاتا۔ اور ذرا بڑے ہوئے تو ان کو کھلونے والی سواریوں کی خواہش پیدا ہوئی، کھلونے والے سواریوں سے ان کا دل بہلا دیا کرتے تھے۔ اور ذرا بڑے ہوئے تو ان کو سائیکل چلانے کا کسی کو شوق ہے، کسی کو پکوان کرنے کا شوق ہے، کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، کسی کو چھوٹے چھوٹے کھلونے میں اپنے گھر بسانے کا شوق ہے، کھلونا لا کر دے دیا جاتا، بچیاں اپنے کھیل میں مصروف ہو جاتی۔ اور ذرا بڑی ہوئی تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئی، اب ذرا ان کے دل اور دماغ کام کرنے لگے، اب ان کے دل کے اندر عجیب امنگ پیدا ہونے لگے، عجیب دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اب ان کے اندر دل مچلنے لگا اور کردار اچھلنے لگے۔ نتیجہ اب ان کا دماغ کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے۔ ایسی عمر جو چلبلی حرکتیں کرنے والی عمریں ہوتی ہیں، جو کھلبلی کرنے والے زندگی ہوتی ہے، ایسے اوقات میں ہمارے کنٹرول سے ہم باہر نکلنے والے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اپنی ذات سے کنٹرول کرنے
کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کہا جاتا ہے ذرا زبان کو کنٹرول میں رکھو, ذرا اپنی نظروں کو کنٹرول میں رکھو, ذرا اپنے سوچ کو کنٹرول میں رکھو, ذرا اپنے خیال کو کنٹرول میں رکھو. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان سب کے سامنے چل جائے, تمہاری نظر کسی اور کے نظر سے مل جائے, تمہارے کردار کسی اور کو باہ جائے, تمہارے اخلاق کسی اور کی طرف رخ مڑ جائے. فرمایا اس وقت میں اب پردے کا حکم جس وقت تم پر آ جاتا ہے تب تم ہر اعتبار سے پردے میں آ جایا کرو. اپنی آواز کا پردہ کر لیا کرو, نظر کا پردہ کر لیا کرو, کان کا پردہ کر لیا کرو, سوچ کا پردہ کر لیا کرو, خیال کا پردہ کر لیا کرو, دل کا پردہ کر لیا کرو. تمام طرح کا پردہ جس پردے کی شرعی ضرورت ہے وہ تمام پردے کر لیا کرو. اگر خدا نہ خواستہ ذرا بھی اس میں بے پردگی ہو جائے گی, جیسے ہمارے پاس کارگزاریاں عجیب طریقے سے آتی رہتی ہیں, اس میں یہ بھی کارگزاری آتی ہے کبھی ہماری بچی گھر سے باہر نہیں گئی, کبھی بھی ہماری بچی گھر سے باہر قدم نہیں رکھی, لیکن ہماری بچی کو میسیج کہیں سے آیا یا سلام کہیں سے آیا, ہمارے بچی نے بس جواب دیا, نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً یہاں تک نوبت آ کر پہنچ گئی. ہماری بچی ہماری نہیں رہی, ہماری بچی ہماری نہیں رہی. یہاں تک کا نتیجہ پہنچنے کا اصل وجہ کیا بنا؟ فرمایا سلام کا جواب دینا. اس لیے کہ جب وہ ان اوقات میں تنہا رہنے کے عادی بن جاتی ہے, توجہ, اس وقت میں الواحد شیطان اثنان شیطانان ثلاثۃ جماعت. حضور نے فرمایا تنہا کسی کو مت چھوڑا کرو, تنہا چھوڑو گے شیطان ان کے ساتھ ہو جائے گا. پھر شیطان کہے گا ذرا ادھر, ذرا ادھر, ذرا یہاں, ذرا وہاں, اپنے نظر کو دوڑایا کر, اور پھر آہستہ سے سلام کیا کر, سلام کا جواب دیا کر, خیریت پوچھا کر, خیریت بتایا کر. اب یہاں سے جس وقت میں ایک تھے, ایک سے دو بنے, دو بننے کے بعد اس وہاں سے چاٹنگ شروع ہوتی ہے. چاٹنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ حضرات سنے ہوں گے, یاجوج و ماجوج بھی چاٹنگ کر رہے ہیں. وہ کس کی چاٹنگ کر رہے ہیں؟ سد سکندری کی چاٹنگ کر رہے ہیں. چاٹ کر اسے ایک زمانہ آئے گا پتلا کر دیں گے اور پھر سد سکندری کو توڑ دیں گے. پتہ چلا چاٹنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ایمان کو توڑنے والا, یہ اخلاق کو توڑنے والا, یہ عادتوں کو توڑنے والا, یہ عزتوں کو توڑنے والا. چاٹنگ کرتے کرتے سب کچھ چاٹ دیں گے. ایمان کو بھی چاٹ لیا, پردے کو بھی چاٹ لیا, اخلاق کو بھی چاٹ لیا, عادتوں کو چاٹ لیا, اپنی خاندان کی عزت اور وقار کو چاٹ لیا, اپنے باپ کی محبت کو چاٹ دیا, اپنی ماں کی ممتا کو چاٹ دیا, اپنے بھائی اور بہنوں کے تعلقات کو چاٹ دیا. سب کچھ چاٹ کر, یہ چاٹنگ نے سب کچھ چاٹ کر آخر میں فنا اور برباد کر دیا. عزتیں سڑکوں پہ آ گئیں, عزتیں نیلام ہو گئیں, عزتیں پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئیں, عزتیں لائر کے پاس پہنچ گئیں, عزتیں نیلام ہو کر, پامال ہو کر, اللہ نہ کرے اس بے عزتی کو سہ نہ سکے بہت سارے غیور والدین خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. میری بچی کی ایک شان تھی, میری بچی میری عزت, میری بچی میری زندگی, میری بچی میرے زندگی کا مقصد, میری بچی میری کمائی کا مقصد, میری بچی میرے لیے سب کچھ ہے. جب اس نے خود بے وفا ہو گئی, اس نے خود جب غداری کر دی, کسی ایک کے جھوٹے وعدے پر, کہا کہ اسی وقت والدین مر گئے, والدین ختم ہو گئے, والدین نیست ہو گئے, والدین نابود ہو گئے, والدین کی قبریں بن گئی. اب سوچو کیا ہم لوگوں کو معمولی
اجنبی، غیر، اغیار، اجنبی، جھوٹا، اس کے جھوٹے وعدے، اس کے جھوٹے ارادے، اس کے جھوٹے قسمیں آج ان تمام بہنوں کو بتا رہی ہے جنہوں نے ایسے خبیثوں کے پیچھے پڑھ کر، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج تو اسے اچھا لگا، آج تو اسے اچھی لگی، وہ تجھے اچھا لگا، یاد رکھنا جو کسی کے پردے والی پر، کسی کی امانت پر، کسی کی عزت پر، کسی کے یعنی یوں سمجھو زندگی کے مقصد پر غلط نیت سے نظر ڈال کر وہ اگر تجھے اپنے قابو کر لیتا ہے تو یاد رکھنا وہ حرام خور ہے، وہ غدار ہے، وہ کون ہے؟ چنکھو مرغی ہے۔ چنکھو مرغی کی عادت کیا ہے؟ کبھی یہاں چنتا ہے، کبھی وہاں چنتا ہے۔ وہ مرغا ایک جگہ پر نہیں رہے گا، وہ چنکھو ہے، یہاں چنے گا، وہاں چنے گا، ادھر چنے گا، ادھر چنے گا۔ جو آج تجھے چنا وہ کل کسی اور کو چنے گا، پرسوں کسی اور کو چنے گا۔ کیوں؟ چن کھانے کی عادت ہے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اور لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تمام اخبار میں، دیکھ رہے ہیں تمام واٹس ایپ گروپوں میں ایسی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں جو والدین کا دل دکھا کر گئے، زندگی میں کبھی سکھ والی زندگی نہیں جیے، نتیجتاً ان کا جنازہ ایسی حال میں پہنچا، کئی قسطوں میں، کئی حصوں میں، کئی رخ میں جل کر، راکھ ہو کر۔ الامان الحفیظ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو ان تمام درندوں کے مکر سے، فریب سے پوری حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسی حالت میں پہنچی، چیخیں مار کر خاندان والے بے ہوش ہو گئے۔ کتنے ناز اور نخروں کے ساتھ پالا تھا۔ ایک بچی کے سلسلے میں خبر ملی کہ اس کے بدن میں اس کے مرنے کے بعد جب غسل دینے والوں نے اس کے بدن کو دیکھا تو وہ چیخ مار دیے، کہنے لگے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں بتا سکتے، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر چاقو سے یا بلیڈ سے کاٹا ہوا نہ ملا۔ آپ اندازہ لگائیے، میں مجبور ہو کر یہ کارگزاریاں تمہیں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ عورتوں کو آدھی عقل، حضور نے ارشاد فرمایا آدھی عقل کیوں؟ اس کے تشریحات علماء نے بہت ساری فرمائی۔ علماء نے یہ بھی بتائی عورتوں کو حال کی عقل ہوتی ہے، مستقبل کی عقل نہیں ہوتی۔ عورتوں کو آدھی عقل کا مطلب کیا؟ آدھی عقل کا مطلب حال کی عقل ہوتی ہے، مستقبل کی عقل نہیں ہوتی۔ حال کا چاکلیٹ اچھا لگتا ہے، حال کے وعدے اچھے لگتے ہیں، حال کی خوشی اچھی لگتی ہے، حال کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، حال کی محبت اچھی لگتی ہے، لیکن مستقبل کی نفرت، مستقبل کا عذاب، مستقبل میں تکلیف، مستقبل میں دکھ، مستقبل میں جدائی، مستقبل میں ظلم اور ستم وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ان کو آدھی عقل کہا گیا۔ کیا مطلب؟ حال کی عقل ہے، اسی لیے کہا مشورے کا امیر عورت کو نہ بناؤ۔ کیوں؟ ان کو حال کے بارے میں پتا ہے، مستقبل کے بارے میں ان کا خیال جاتا ہی نہیں۔ آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ کے بارے میں جتنا مرد سوچتا ہے، جتنا مرد فکر کرتا ہے، جتنے مرد کے بارے میں اس کے دل اور دماغ کام کرتے ہیں، عورت کا دماغ ان تمام چیزوں میں کام نہیں کرتا ہے تو بھی مختصر۔ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ان تمام چیزوں سے توبہ کریں۔ اس کے لیے 4 کام کرو۔ سب سے پہلا، موبائل کو جس حد تک استعمال کرنا اس حد تک صرف استعمال کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ موبائل اس وقت کا سب سے بڑا دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے گمراہی کا۔ موبائل سے دور۔ اب موبائل سے دور رہنے کے لیے کیا کریں؟ موبائل سے دور رہنے کے لیے کیا
کیا کریں اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں اگر آپ پڑھ رہے ہو، پڑھائی سے آنے کے بعد اپنا پڑھائی کا وقت کے علاوہ آپ کے پاس وقت موجود ہے، آپ چھوٹے بچوں کا ٹیوشن لینا شروع کر دو۔ جو بچے LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ ففتھ اسٹینڈرڈ کے بچے ہیں، آپ کا ٹائم جتنا آپ مصروف رہو گی اتنا آپ گناہوں سے بچو گی۔ جتنا آپ ابھی گزشتہ ہفتہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں 2 لڑکیاں آئیں جو ڈاکٹری پڑھ رہی ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ دونوں یہاں جو ڈاکٹری پڑھنے والی بچیاں یہاں آئیں تو کیوں آئیں؟ انہوں نے عجیب جواب دیا کہ ہماری یہ عادت ہے، ہمارے گھر والوں کی عادت ہے کہ ہماری چھٹیاں کبھی بھی ہم گھر میں نہیں گزارتے، ہماری چھٹیاں ہم دین سیکھنے میں گزارتی ہیں۔ چھٹی ہوئی ڈاکٹری پڑھنے والی، اب اندازہ لگاؤ ڈاکٹری پڑھنے والے کیا غریب ہوں گے؟ ڈاکٹری پڑھنے والوں کتنے ناز و نخروں سے پالا جاتا ہے، کتنے انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور کتنے وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہوتی ہیں، کتنے مالدار ہوتی ہیں، کتنی سہولت والی ہوتی ہیں، کتنے ناز و نخرے سے پلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کے گھر والوں نے یہ طے کر لیا چھٹیوں میں ہم بچیوں کو گھر میں نہیں رکھیں گے، اور وہ کہنے لگی الحمدللہ ہم اپنے چھٹیوں میں آ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہم تعلیم چھوڑتے نہیں، واپس جانے کے بعد آن لائن باجی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کیا یاد کیا باجی کو سناتے ہیں، حدیث کیا یاد کیا باجی کو سناتے ہیں، سبق لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم لوگ پڑھتے پڑھتے اپنا سبق آگے تک لے کر چلے گئے۔ ایک تو پہلا آپشن کیا؟ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ٹیوشن شروع کرو، نہیں، اپنے آپ کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے مصروف کر دو۔ جہاں پر آپ پڑھ رہی ہیں وہاں پڑھائی ختم ہونے کے بعد سیدھا جاؤ، اپنا وقت وہاں پر گزارو، قرآن پاک حفظ کرو، دین سیکھو، مسائل سیکھو، زندگی سیکھو، اردو سیکھو، سیکھ کر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو گھریلو کام میں مصروف کر دو۔ آپ کالج سے آ گئی، آنے کے بعد امی سے کہہ دینا امی برتن وغیرہ ڈال کر رکھیے میں آ کر دھو دوں گی، کپڑے ڈال کر رکھیے میں آ کر کام کر دوں گی، گھر کی صفائی میں کر دوں گی، گھر کو جھاڑو مار دوں گی، پودوں کو پانی ڈال دوں گی، جو کچھ گھر کا کام و کاج پینڈنگ ہے امی کو ساتھ دینا شروع کرو۔ آپ کا وقت اس میں اسپینڈ کرو، اس میں خرچ کرو، تاکہ آپ اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر آرام کا تقاضا ہے 5 وقت کی نماز کے اہتمام کے ساتھ آپ آرام کر لیجئے، اذکار کے پابند ہو جائیے، اور پھر اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں لگا لیجئے۔ پھر اپنا جو کالج کی پڑھائی ہے وہ پڑھائی پڑھیے، آپ تھک جاؤ گی، جو تھک گیا وہ جلدی سو گیا۔ من خاف فقد ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا سلعة الله هي الغالية الا سلعة الله هي الجنة۔ جو جس کے اندر ڈر ہوتا ہے، یعنی دیر سے نکلیں گے منزل کو دیر تک پہنچیں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ جلدی نکلے گا، اور جو جلدی نکلے گا بلغ المنزل، منزل تک پہنچ جائے گا۔ علماء نے اس میں بہت ساری باتیں بتائی، اس میں ایک بات یہ بتائی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا، تو ایسا کام کرے کہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کرو، اتنا مصروف کرو، اتنا مصروف کرو کہ تم تھک جاؤ، اور جب تھک جاؤ گے عشاء پڑھتے ہی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، کھانا کھا کر جلدی سو جاؤ۔ جلدی سو گئے اللہ بلا سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تیسری بات، کبھی اپنی بچیوں کو تنہا مت چھوڑا کرو۔ آج کل سپریٹ کمرہ بنانے کے عادی ہیں، یہ ہمارے بچی کے واسطے، یہ ہماری الگ چیز ہے، بچی کے واسطے کمرہ رکھو، بچے کے واسطے کمرہ رکھو، لیکن جب آرام کرنے کا وقت آئے ماں بچی کے ساتھ آرام کرے، باپ لڑکے کے ساتھ آرام کرے، حکمتاً جب تک ان کی نیند نہ لگے آرام کرو۔
بچے کے ساتھ کیوں؟ تاکہ وہ خرافات سے بچے. تمہیں الگ کمرے میں چھوڑ دیے، دروازہ کھولے تو سوئے جیسا ایکٹنگ، پھر اس کے بعد چاٹنگ، پھر ایکٹنگ، پھر چاٹنگ، پھر ایکٹنگ، پھر چاٹنگ، رات کو 2 بجے تک چاٹنگ، رات کو 3 بجے تک چاٹنگ، بعض صبح تک بھی چاٹنگ. اس لیے یہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں، سو جانا سختی کے ساتھ. ماں مربیہ ہے، معلمہ ہے، ماں انشاءاللہ سختی کرے گی. سختی کرنے کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ جلاد بن جائیں. سختی کا مطلب کیا؟ آپ ایسی ترتیب بنائیں محبت بھی قائم رہے اور بگاڑ سے بھی ہماری بچیاں بچی رہیں. دوسرا عمل. تیسرا عمل. چوتھا عمل کیا ہے؟ فرمایا چوتھا عمل یہ ہے کہ کسی نہ کسی سے، یہ چاروں عمل کرنا ہے، کسی نہ کسی سے ہماری بچیوں کا اصلاحی رشتہ ہونا چاہیے، بیعت ہونی چاہیے. جیسے دعوت سے تعلق رکھو، تعلیم و تعلم سے تعلق رکھو، اور تزکیہ و تصوف سے تعلق رکھو. 3 سے بھی ہمارا تعلق ہونا. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تعلق ہفتے واری اجتماع، ہفتے کو اتوار کو ہو تو آپ اجتماع کو جائیے، اصلاحی بیانات ہو رہے ہیں، اصلاحی بیانات میں آئیے. اور آپ کو کہیں بھی اللہ والے آئے، علماء آئے، اتقیاء آئے، صوفیاء آئے، آپ ان کے نصیحت سننے کے لیے حاضر ہو جائیے. تو یہ ہماری اصلاحی باتیں ہوتی رہیں گی. پہلی بات. دوسری بات، آپ کا مدرسے سے رشتہ ہونا چاہیے. جیسے دعوت سے رشتہ، مدرسے سے رشتہ، کسی نہ کسی باجی سے، کسی نہ کسی آپا سے، کسی نہ کسی معلمہ سے ہماری بچیوں کا رشتہ ہو. ان کے پاس آپا ذرا قرآن پڑھاؤ، آپا ذرا حدیث پڑھاؤ، آپا ذرا دین پڑھاؤ. آپ کا رشتہ اس سے ہونا چاہیے. تو پڑھنا پڑھانا بھی سلسلہ چلتا رہے گا. ہم گلبرگہ گئے، گلبرگہ میں 80 بچیاں پڑھتی ہیں مدرسے میں. تو انہوں نے کہا حضرت آج 800 بچیوں کا ختم قرآن ہے. میں نے پوچھا بھئی یہاں 80 بچیاں پڑھ رہی ہیں، 800 بچے کیسے؟ انہوں نے یہ کہا ہماری بچی جب جاتی ہے پڑھنے کے لیے، پڑھ کر آنے کے بعد اپنے گھر، توجہ، کیسا گناہوں سے بچانا، بچو 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 بچو، اس سے بچانا نہیں ہوتا، بچنے کا طریقہ بھی بتانا چاہیے. تو واپس آنے کے بعد گھر کی جتنی عورتیں ہیں، امی ہیں، بہن ہے، خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، پھپھو ہے، اڑوس پڑوس کے آنٹیاں ہیں، جو آ سکتے سب کو گھر کو بلا لو. جو پڑھا اس نے مدرسے میں، جو سبق سنا کر آ رہی ہے، وہ سبق بیٹھ کر اپنے خالہ کو پڑھاتی ہے، اپنے آنٹی کو پڑھاتی ہے، اپنے مامی کو پڑھاتی ہے، اپنے پھپھو کو پڑھاتی ہے. نتیجتاً ماشاءاللہ آج ایک تو ہے ہماری بچیوں کا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے، ناظرہ کلام پاک، اور یہ کہیں ہماری بچیوں نے جن کو پڑھایا اس کا امتحان ہمارے معلمات نے جا کر لیا، اور لے کر ماشاءاللہ اتنی خوش ہوئی، ہم نے کہا ان کو بھی سند ہم اپنے مدرسے سے دیں گے. یہ کہیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی، یہ کہیں ہمارے پاس پڑھے ہوئوں کے پاس پڑھی ہوئی. تو آج ہم 800 لوگوں کو ختم قرآن کی سند دے رہے ہیں. وہ کس کی؟ ان بچوں کی محنت سے. تو ہم ہر گھر میں سسٹم بنا سکتے ہیں. بچوں کو اپنے کالج کی پڑھائی پڑھنے کے لیے ٹائم دے دو، باقی جو پڑھائی جس کو خالی چھوڑنے پر وہ چاٹنگ میں لگ جاتی ہیں یا دیگر خرافات میں لگ جاتی ہیں، ان تمام اوقات کو آپ مصروف کر دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا.
اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ روزانہ جو توبہ کا کلمہ میں پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے، اور پھر میں چند کلمات آپ کو سکھاؤں گا وہ سیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ ان کلمات کو صبح شام پڑھتے رہیے، اللہ انشاءاللہ اس نسبت کی برکت سے گناہوں سے اللہ بچائے گا۔ سب بڑے اور چھوٹے جتنے بھی موجود ہیں ہمیشہ یاد رکھو، توبہ کرنا اور کرانا یہ سنت ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی عادت ہے، خود بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی کرانا چاہیے۔ یہ کہ بیعت و ارشاد، اور یہ کہ توبہ اور استغفار، اور ہم یہاں پر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سب دل سے استغفار کر لیں، سر جھکائیں اور دل کے اندر اپنے تمام گناہوں کے بارے میں سوچیں، میں نے اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ تمام دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تصور کرتے ہوئے استغفر اللہ یعنی اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ جو پڑھا رہا ہوں وہ آنکھ بند کر کے اپنے دل کو متوجہ کرا کر، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ نیت کرے، یا اللہ میں توبہ کر رہی ہوں، میں توبہ کر رہی ہوں، میں توبہ کر رہی ہوں۔ یا اللہ ہر اس گناہ سے جو خلوت میں، جلوت میں، اپنوں میں، پرائیوں میں، سفر میں، حضر میں، چھوٹے بڑے گناہ جو بھی ہو گئے، یا اللہ میں توبہ کر رہی ہوں، تو معاف کر دے۔ یہ نیت کرتے ہوئے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اپنے فضل و کرم سے میری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں ایسی کوئی نافرمانی میں نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے، تیرے حبیب ناراض ہو جائے۔ اگر کوئی گناہ اس طرح کی سرزد ہو جائے، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ روزانہ
لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. جو بھی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں گے، ان کے اندر ایمان کا نور پیدا ہوگا. وہ نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی رہبری کریں گے، فوراً توبہ اور استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے. اور جن کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا، شیطان نے مکر کیا، شیطان نے ان کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا، شیطان نے ان کی زندگی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، شیطان نے ان کو طرح طرح کے مصائب میں مصیبت میں مبتلا کر دیا، تو وہ اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ہارٹ کلینر والی تسبیح پڑھا کریں. ہارٹ کلینر والی تسبیح کون سی ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ دوہرا لیا کریں. لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مقصود، محبوب، مطلوب، موجود، یہ چار کلمات جو 500 مرتبہ پڑھے، اس کے دل کے اندر کی تمام طرح کے وساوس، شر، تمام طرح کے گندے خیالات، گندوں کے خیالات، یہ سب انشاءاللہ دل سے نکل جائیں گے. پھر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور خود کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچا لے گا. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. جان کر انجانے میں جتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہو چکی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے نظروں کو بدل دے، ہمارے ذہن کو بدل دے، ہمارے سوچ کو بدل دے، ہمارے کردار کو بدل دے، ہمارے اخلاق کو بدل دے، ہمارے خلوت کو بدل دے، ہمارے جلوت کو بدل دے. یا اللہ ہماری سہیلیوں کو بدل دے، ہماری سہیلیاں جو نیک ہیں ان کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ جو بد ہیں ان سے ہم سب کو بچا لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما، ہماری ان بہنوں کی اصلاح فرما، ہمارے ان بھائیوں کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. یا اللہ جس کو تو نے جنتی بنانے کا فیصلہ کر دیا اسے کوئی جہنمی نہیں بنا سکتا. جس کو تو نے جہنمی بنانے کا فیصلہ کر دیا اسے کوئی جنتی نہیں بنا سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو جنت کا راہ عطا فرما، ہم سب کو جنت کے منزل کی طرف گامزن فرما. یا اللہ ہم نے سریے کے اندر یا گناہوں کی نفرت پیدا فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما. یا اللہ بچیوں کو بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو بچا لیجئے. یا اللہ جس طرح چیل کی نظر یا اللہ
اپنے شکار کی طرف ہوتی ہے، یا اللہ اسی طرح گندوں کی نظر بندوں کی طرف ہے، یا اللہ گندوں کی نظر کو یا اللہ اندھا کر دیجئے، نظر کو نابینا کر دیجئے، جو لوگ ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہاتھ کو شل کر دیجئے۔ جو اللہ جس طرح تو نے حضرت سارہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، حضرت سارہ کے ساتھ گندہ ارادہ کیا، یا اللہ تو نے اسے یا اللہ تکلیف میں مبتلا کر دیا، تو نے شل کر دیا، تو نے اس کو اس گناہ کی سزا دے دی، یا اللہ اس طرح ہماری بچیوں کو نیک بنا دیجئے، ان کے طرف بڑھنے والے ہاتھ یا اللہ ٹوٹ جائیں، ان کے طرف بڑھنے والے قدم لقوہ مار جائیں، ان کے طرف بولنے والی زبان گونگی ہو جائیں، ان کی طرف دیکھنے والی نظر بہری ہو جائے، ان کی طرف ان کے بارے میں سننے والے کان یا اللہ ان کی طرف یا اللہ دیکھنے والی نظر اندھی ہو جائے، ان کی طرف سننے والے کان بہرے ہو جائیں، ان کے بارے میں سوچنے والے دماغ یا اللہ پاگل ہو جائیں۔ اس طرح کے کرشمے والے فیصلے فرما دے یا اللہ، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے، اتنا نیک بنا دے، وہ کبھی اپنی نماز نہ چھوڑے، وہ کبھی اپنے ذکر نہ چھوڑے، وہ کبھی تلاوت نہ چھوڑے، یا اللہ ہمیشہ تجھ سے مانگے، تجھ سے مانگے، اپنی زندگی کا خیر تجھ سے مانگے، اپنی زندگی کا ساتھی تجھ سے مانگے، اپنی زندگی کا رہبر تجھ سے مانگے، اپنی زندگی کا تعلق تجھ سے مانگے، اپنی زندگی کے لیے یا اللہ جو کچھ خیر ان کے والدین نے مانگا یا اللہ وہ بھی تجھ سے مانگنے والے بن جائیں، یا اللہ جن جنوں سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں یا اللہ بچاؤ چاہتے ہیں، وہ تجھ سے مانگ کر بچاؤ چاہنے والے بنے، جیسے حضرت سارہ نے تجھ سے مانگا، تو نے ان کے ساتھ انتقام کا معاملہ کیا، اسی طرح ہماری تمام بہنوں کا تعلق یا اللہ تجھ سے جوڑ دے، تجھ سے جوڑ دے۔ جو اذکار ہم نے بتائے وہ اذکار کی برکت یا اللہ ان تمام کو ظاہر فرما دے، یا اللہ ہماری شادیاں ہو جائیں، ایسے فیصلے فرما، جہیز کی لعنت کا خاتمہ فرما، جہاں پر جہیز ہے وہاں پر ہماری بچیاں بے راہ و روی کے شکار ہو جاتی ہیں، یا اللہ جہیز کے لعنت کو ختم فرما تاکہ سادگی کے ساتھ ہمارے بچوں کا نکاح ہو جائے، سادگی کے ساتھ ہمارے بچوں کی زندگی سنور جائے، سادگی کے ساتھ ہماری بچیاں پار ہو جائیں، ایسے فیصلے فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے اندر یا اللہ اصلاح پیدا فرما، ہر چیز کی اصلاح پیدا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کے اندر یا اللہ مغفرت کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوجہ ہیں، یا اللہ سب کو کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جتنے یہاں بہنیں آئی ہوئی ہیں اللہ ہر ایک کے اندر دلی تمنا ہے، ان تمناؤں کو جس میں خیر ہے وہ پورا فرما، جس میں شر ہے یا اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری یا اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تجھ سے یا اللہ لو لگانے والا بنا دے، دل جوڑنے والا بنا دے، مانگنے والا بنا دے، تیرا رشتہ مضبوط کرنے والا بنا دے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی پوری اللہ ہم میں سر کو نصیب فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ نصیب فرما، اللہ جتنے منتظمین ہیں، متعلقین ہیں، داعی ہیں، محنت کرنے والے سب کو اپنے شائن شان جزائے خیر عطا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واسحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے اپنے گھر جا کر نماز ادا کر لیں، اپنے اپنے گھر جا کر نماز ادا کر لیں۔